نہ پڑھو، انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اللہ انہیں رضی اللہ تسلیم نہیں کروا رہا، اللہ انہیں علیہ السلام تسلیم کروا رہا۔ یہی تو وجہ تھی کربلا کی جنگ کا راز کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے ملوکیت کو اسلام کے لبادے میں لے آئیں، بادشاہت کے اوپر اسلام کا لباس پہنا دیں۔ حسین ابن علی نے انکار کر دیا، صاف انکار کر کے حسین نے ملوکیت کا چہرہ دکھا دیا، بادشاہت کا چہرہ دکھا دیا۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا، یزید حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، خلافت امامت سے بیعت مانگ رہی تھی۔ اس دور کا خلیفہ چاہتا تھا، خلیفۃ المسلمین چاہتا تھا کہ اللہ کا خلیفہ میری بیعت کر لے، اور حسین ابن علی نے طریق ساز جواب دے دیا۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب حسین اکیلے نہیں، حسین جیسے بھی کئی اور ہیں، اور ادھر سے یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے بھی کئی اور ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھے، اللہم پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ متوجہ بات کی جانب سرکار، بس بڑی جلدی آپ کی سوچوں سے کم وقت میں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو جو آپ میری طرف فرمائیں جی، حسین ابن علی نے نہیں کہہ دیا بابا جی، حسین نے کہا نہیں کروں گا۔ 72 لوگوں نے حسین کی نہیں میں حسین کا ساتھ دیا۔ ان 72 کے نام، بلدیتیں، قبیلے، شجرے، رنگ، قد سارے تاریخ میں لکھے۔ جن 72 نے انکار کیا وہ سب کو یاد ہے، جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ آخر اس دور کے کافروں نے تو اسے اپنا خلیفہ نہیں بنایا، مسلمانوں نے خلیفہ چن لیا تھا۔ وہ کون سے مسلمان تھے جنہوں نے یزید کو تخت پہ بٹھا دیا تھا؟ حسین ابن علی نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، یہ نہیں کہہ کے حسین مدینہ سے نکل پڑے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، امام حسین مکہ میں آ کر رک گئے۔ مکہ میں رکنے کی وجہ کیا تھی؟ جب حسین جانتے تھے علم امامت کے ساتھ کہ حسین نے حج نہیں پڑھنا، تو پھر حسین مکہ میں رکے کیوں؟ حسین حجت کی اہمیت بتانا چاہتے تھے، اختیار امامت دکھانا چاہتے تھے۔ این حج کے موقع پہ حسین نے احرام کھول دیے، اور احرام کھول کے حسین نے کہا جرت ہے تو میرے بغیر حج پڑھو۔ حاجیوں کے قافلے کھڑے تھے اور حسین ابن علی مکہ سے نکل پڑے۔ میں پورے ملک میں چیلنج کر رہا ہوں، مجھے کوئی مولوی قرآن کی حاشیے پر لکھ کے دے، جن مولویوں نے، جن مفتیوں نے، جن قاریوں نے، جن مسلمانوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا، کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ اگر وہ کہیں گے نہیں ہوا تو میرا یہاں پر سوالیہ نشان ہے، کس وجہ سے نہیں ہوا تھا؟ کیا ان کے بدن پہ احرام نہیں تھا؟ کیا ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ کیا ان کی زبان پہ لا الہ نہیں تھا؟ کیا وہ خانہ کعبہ کا چکر نہیں لگا رہے تھے؟ کیا وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ مقام ابراہیم کو نہیں مان رہے تھے؟ کیا وہ رکن یمانی میں توقف نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ آب زمزم کے منکر تھے؟ جب وہ ساری اعمال بجا لا رہے تھے تو پھر ان کا حج کیوں نہیں ہوا؟ وہ کہتے اس لیے نہیں ہوا کہ اس حج سے حسین چلے گئے تھے، اس حج سے حسین چلے گئے تھے، اس حج سے حسین چلے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے اس عبادت سے بیٹا نکل جائے، اللہ وہ عبادت قبول نہیں کرتا تو جس سے باپ نکل جائے۔ عبادت الہیہ حجت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، امام کے بغیر قیام ہی نہیں ہو سکتا، امام کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ حسین ابن علی نے حجت کی اہمیت بتا دی، اور 72 حسین کے ایسے کردار تھے، ایسے تراشے ہوئے مجسمے تھے حسین ابن علی کے۔ قطعاً میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حسین جنگ لڑنے کے لیے لشکر نہیں ڈھونڈ رہے تھے، انکار کرنے والے افراد ڈھونڈ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی موقع پہ امام حسین نے یہ نہیں کہا تیر انداز ڈھونڈو، بہترین بہادر لے کے آؤ، قبیلوں کے سردار، نا 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 نا۔ لوگ آتے رہے مکہ تک حسین کے پیچھے آئے، حسین کا پلٹو واپس، میرا ارادہ ہی جنگ کا نہیں ہے۔ حسین لشکر بھیجتے رہے،
اور جن کی نہیں پہ حسین کو یقین تھا انہیں خط لکھ لکھ کے بلوا رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ذرا حسین کے اس لشکر کو سمجھئے گا، یہ لشکر کی ترتیب نہیں ہے، حسین ایک معیار انسانیت رکھنے لگے، حسین ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ حسین کو انکار کرنے والے لوگ چاہیے تھے، اور دنیا کا سب سے مشکل کام نہیں کہنا، ہاں کہنے والے لاکھوں مل جاتے ہیں، نہیں کہنے والے افراد بڑے کم ہوتے ہیں، جن میں یہ طاقت ہو کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کہہ سکے۔ اس سے پہلے ہر دور کا امام قیام کرنا چاہتا تھا، نہیں والے لوگ ہی نہیں تھے۔ علی ابن ابی طالب نے مکمل گوشہ نشینی اختیار کی، اتنی بصیرت، اتنا تدبر ہونے کے باوجود نہیں والے افراد میسر نہیں آئے۔ چند افراد تھے نہیں والے، کثیر تعداد نہیں والے افراد کی میسر نہیں آئے۔ حسن ابن علی کو نہیں والے افراد میسر نہیں آئے۔ حسین نے چنے، کوئی اس قبیلے سے، کوئی اس قبیلے سے، کوئی اس قبیلے سے۔ حسین نے 72 کا گلدستہ سجایا، ان میں بوڑھے بھی تھے، ان میں ایسے ایسے حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ تھے جن کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنہوں نے اپنی پیشانی پہ لٹکے ہوئی جلد کو پٹی کے ساتھ اٹھایا ہوا تھا، جو ہاتھ سے تلوار پکڑ نہیں سکتے تھے، ہاتھ پہ اتنا رائشت آ رہی تھی۔ اب یہ لوگ لڑنے والے تو نہیں تھے، کمر جھکی ہوئی ہے لیکن نہیں والے لوگ تھے۔ کوئی کسی قبیلے سے حسین کو غلام بھی ملانا، حسین نے لے لیا، لیکن وہ نہیں والا تھا۔ اب میں ایک کردار بتانے لگا ہوں، حسین نے وہ نہیں والے افراد اکٹھے کیے۔ رسول بھی چاہتے تھے کہ مجھے نہیں والے لوگ ملے، لیکن رسول کو بھی نہیں والے افراد کی کثرت میسر نہیں آ سکی۔ ہر دور کی حجت چاہتی تھی کہ ہمیں ایسے افراد ملے جن کا اعتقاد ہو، جو سیسا پھلائی ہوئی دیوار ہو، جو کسی بھی طاقت کے سامنے جھکے نہ۔ حسین نے 72 تراش کے حسین کربلا لے آئے۔ کربلا لا کے حسین نے اپنی نہیں ریت پہ سجائی، سجا کے حسین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، مجھ سے بیعت مانگتا تھا نا، ان میں سے کسی سے مانگ کے دکھا۔ میں تو پھر بھی نبی کا بیٹا ہوں، میں تو پھر بھی امام ہوں، تجھ میں جرت ہے جون سے بیعت مانگ، زہیر سے بیعت مانگ، ان میں سے کسی ایک کو خرید لے، میں 72 لے آیا ہوں، تیرے پاس 9 لاکھ کا لشکر ہے نا، مجھے تیرے لشکر سے غرض نہیں، ان میں سے ایک خرید، آخری رات تک مہلت دیتا ہوں، یا پھر تو میرا کوئی خرید یا پھر میں کوئی تیرا بلاؤں گا، ادھر سے کوئی لے کے جا ورنہ میں ادھر سے ایک نکال لاؤں گا۔ یہ جنگ کی تیاری نہیں ہو رہی، یہ ایک تہذیب، ایک تربیت، ایک معراج انسانیت، ایک شعور، ایک آئیڈیا، ایک یونیورسٹی تشکیل دی جا رہی تھی۔ حسین چاہتے تھے کہ آج کے بعد زمانہ اسی کرداروں کے لحاظ سے اپنی تربیت کرے۔ حسین نے 13 سال کا، 6 ماہ کا، 22 سال کا، 32 سال کا، حسین نے بوڑھا، بچہ، جوان، ہر طرح کا سانچہ رکھ دیا۔ قبلہ دعا لینے لگا ہوں آپ سے سرکار، سیدزادے حسین کے پاس ایسا سانچہ تھا، ایسا بہترین کردار ساز تھا حسین ابن علی، انسان ڈالتا تھا علیہ السلام نکالتا، مولا حسین عزت، ایسا کردار تھا حسین۔ ایسا سانچہ تھا حسین ابن علی کے پاس، یہ انسان ڈالتا تھا علیہ السلام نے۔ بندے بحث کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام، حسین کے ساتھی علیہ السلام ہے۔ کوئی بندہ کہے یہ علیہ السلام، یہ تو شیعوں نے حسین کی محبت کی وجہ سے انہیں کہا ہے، ورنہ ان کو علیہ السلام کہنے کی اجازت کہاں ہے؟ قرآن نے دی۔ خدا قرآن میں کہتا سلام علی من اتبع الہدی، میرا سلام ان بندوں پہ جو ہدایت کے پیچھے چلتے ہیں۔
قرآن کہتا ہے جو خدا کی اتباع کریں انہیں اللہ سلام کرتا ہے، اور رسول فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے. یہ روشنی تھی، یہ روشنی تھی، اور یہ روشنی کے پیچھے دوڑ رہے تھے. بس بڑی روحانی مجلس ہے، بڑی عرفانی سی مجلس ہے، اسی لحاظ سے مجلس کا اختتامی نتیجہ دینا چاہتا ہوں. حسین ابن علی نے 72 کردار رکھے. حسین نے اس دور کی طاغوتی طاقت کو للکار دیا. چل بھائی میدان میں 7 محرم، اتنا لکو دک صحرا اور پیاس. یہ پیاس کہنا آسان ہے، اس لکو تک صحرا میں جہاں اتنی گرمی اور اتنی تپش ہو. چلے حسین تو معصوم تھے، حسین کے ساتھی جو تھے وہ تو بنی ہاشم میں سے تھے، حسین کا خاندان. یہ تو لوگ قبیلوں سے لیے گئے تھے، یہ کسی نبی کی نسل تو نہیں تھے، یہ تو عام انسان تھے. ان کی بھوک اور پیاس کا عالم تو عام انسانوں والا تھا. اب دیکھنا حسین عام انسان کو کیسے کردار بناتا. حسین نے رکھ دیے. ادھر سے لکو تک صحرا میں پیاس آئی، نہیں ہاں میں نہیں بدلے. دن ایک گزر گیا، لب ان کے خشک ہو گئے، ہونٹ ان کے سفید ہو گئے، آنکھیں ان کی اندر چلی گئیں، نہیں پہ کھڑے. حسین بار بار ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے، شاید کسی کو دریا کو دیکھ کے، اور حسین نے بالکل دریا کے قریب رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو. اور یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، قریب دریا چل رہا اور پھر پیاسے رہنا. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، کتابیں کہتی حسین کے ایک ساتھی نے بھی حسین سے پانی کا مطالبہ نہیں کیا. کوئی ایک آگے قدموں میں گرد کے کہہ دیتا مولا اب بس ہو گئی ہے. ایک نے بھی پانی نہیں مانگا. یوں سامنے دریا بہ رہا ہے، حسین انہیں دیکھ رہے ہیں. شاید ان میں سے کوئی نہیں کہے کہ نہیں اب میں نہیں اور نہیں کہہ سکتا، نہیں ہاں میں نہیں بدلی. 8 محرم آ گئی، نہیں پہ پکے، بدن مرجھانے شروع ہو گئے، لیکن نہیں چھوڑ رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 9 محرم کا دن آ گیا، حسین انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کو پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. حسین کو پتا چلا کل 10 محرم اذان علی اکبر کے بعد پھر تو اب مقتل سجنا ہے، پھر تو اب ان کی قربانیاں پتہ نہیں کہاں کی کہاں جانے والی تھی. حسین نے کہا چل آخری رات انہیں دوبارہ آزماؤں تو صحیح. پیاس سے نہیں بدلے، بھوک سے نہیں بدلے، لشکر سے نہیں ڈرے، تیروں سے نہیں گھبرائے، تلواروں سے نہیں خوف زدہ ہوئے. حسین نے کہا چل کوئی لالچ دے کے دیکھوں شاید نہیں کو چھوڑ دے. حسین نے ایک بند خیمے میں بٹھا کے چراغ بجھا کے تاہیں ان کے آنکھوں بھی شرمندگی بھی نہ نظر آئے، حسین نے چراغ بجھا کے کہا جنت دوں چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں. ہائے ہائے، یہ پہلے افراد تھے جو جنت سے بھی خریدے نہیں گئے. پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک انتہائی عرفانی نکتہ دینا چاہتا ہوں، ہر نبی نے امت سے جنت کا وعدہ کیا تھا، دی نہیں تھی. وعدہ کرتا ہوں لے دوں گا، وعدے پہ قائم تھی امت. واحد حسین ابن علی ہے، سامنے دے رہا تھا، وعدہ نہیں کر رہا تھا، کہہ رہا لو چلو جاؤ. جنت ترستی ہوئی نگاہوں سے حسین کے ساتھیوں کو دیکھ رہی تھی. میں جملہ تبدیل کر دوں اگر آپ نے سر سے گزار دیا، جنت للچاتی ہوئی نظروں سے حسین کے نوکروں کو دیکھ رہی. جنت کی خواہش تھی کاش یہ مجھے قبول کر لیں. حسین کے ساتھیوں نے یوں جنت کو پیچھے کیا. نہیں حسین ابن علی. اب حسین کو اپنے ساتھیوں پہ ایسا یقین کامل ہو گیا کہ جو جنت سے بھی نہیں خریدے جا رہے ہیں. یہ تھی حسین کی پہلی تربیت، یہ تھی حسین کی کردار سازی. ایک اور پیغام اور آپ کو زحمت تمام. کربلا سے پہلے سیدوں کے 4 قتل مدینے میں ہوئے، چاروں کے قاتل چھپ گئے. رسول کا قتل مدینے میں ہوا، طبعی موت نہیں مرے. معصوم کو طبعی موت آتی نہیں ہے. موت بیماری کی وجہ سے تب آتی ہے جب جسم میں توازن قائم نہ رہے، تو جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو
وہ کائنات پہ کنٹرول کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی دوسری دلیل اگر ہم کہیں گے کہ نبی کو شہادت نہیں ملی تھی تو نبیوں کی صف میں کہ یحییٰ نبی ہے جس کے پاس شہادت کا درجہ ہے، تو میرا نبی اس کا سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس رتبہ ہے جو نبی سے افضل۔ تیسری دلیل صحیح بخاری میں لکھا ہے آخری وقت میں نبی کو دوا پلائی جا رہی تھی اور نبی ہاتھ سے منع کر رہے تھے، دوا میں شفا ہوتی نبی کبھی بھی منع نہ کرتے۔ اتنا گہرا قتل چھپا کہ ابھی تک اکثریت شیعوں کو بھی نہیں پتا کہ نبی کو زہر دی گئی تھی۔ ایسا ہی اتنا گہرا قتل چھپا دیا کہ آج تک شیعہ منبر سے نبی کا قتل نہیں پڑا جاتا۔ کتنی بڑی سازش تھی کہ نبیوں کا سردار قتل کر کے قاتل چھپا دیا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، دوسرا قتل نبی کی بیٹی کا ہوا، قاتل چھپ گیا۔ سازش اتنی گہری تھی قاتل چھپ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ آج کوئی قاتل کا نام لینے کے لیے تیار ہی نہیں، قاتل چھپ گیا، قتل چھپ گیا۔ امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں کرائے کے قاتل کے ذریعے قتل کیا گیا۔ اسے کس نے بھیجا تھا؟ تلوار کہاں سے خریدی گئی تھی؟ مہمان کس کے گھر رہا تھا؟ لالچ کیا تھا؟ اصل قاتل چھپ گیا۔ حسن کا قتل مدینے میں ہوا، بیوی نے زہر دی، لالچ کس نے دیا تھا؟ زہر کہاں سے آئی تھی؟ محرکات کیا تھے؟ قاتل چھپ گیا۔ 4 قاتل سیدوں کے مدینے میں چھپ گئے۔ حسین مدینے رہتا، قتل حسین کا بھی چھپ جانا تھا۔ اب میں سطر نہیں پڑھنے لگا، جہاں میں نے موضوع کا ستون قائم کیا ہے اس کی چھت رکھنے لگا ہوں۔ 4 قتل سیدوں کے مدینے میں چھپے تھے، حسین 4 کے قاتل گھیر کے کربلا لے آئے۔ کیا کہنے تیرے انتقام لینے کے صدقے، واہ حسین ابن علی۔ اس سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے مسلمان ہو کے کوئی نبیوں کے بیٹوں کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ حسین نے سامنے کھڑے کر دیے۔ حسین نے کسی شہر میں جنگ نہیں کی، ورنہ قاتل کسی دیوار کسی کمرے میں چھپ جاتا۔ حسین ہتھیلی جیسے صحرا میں لے کے آئے۔ حسین نے کسی قاتل کو کسی جھاڑی کے پیچھے بھی چھپنے کی مہلت نہیں دی، یوں صاف چہرے دکھائی دے دیے۔ حسین نے قتل کے لیے، شہادت کے لیے رات کا وقت منتخب نہیں کیا، دن کی تپتی ہوئی دوپہر میں سورج زمین پہ بلایا، ان کے صاف چہرے دکھا دیے۔ اس سے پہلے تک تم کہتے تھے کہ قاری قرآن کو کیسے قتل کر سکتا ہے، نمازی نماز کو قتل کیسے کر سکتا ہے۔ حسین نے کہا یہ دیکھ لو ان کے چہرے، انہی میں میرے باپ کے قاتل ہیں، انہی میں میرے نانا کے قاتل ہیں، انہی میں میرے ماں کے قاتل ہیں۔ اور پھر حسین ابن علی نے پچھلے قتل تو سارے کے سارے واضح کر دیے۔ اب حسین کی نظر قیامت تک تھی کہ میں قیامت تک کے لیے ان کے شجرے کہاں سے تلاش کرواؤں گا۔ مورخ کہہ دے گا وہ مارنے کے لیے آئے تھے، پتہ نہیں کون لوگ تھے، مر گئے کھپ گئے، اب ان کی نسل کہاں ہے؟ حسین کا قیامت تک کے لیے ان کی نسلوں کے چہرے آشکار کرو۔ حسین نے بالکل تنہا رہ کے 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا چلو قتل تو کرنے کے لیے آئے ہو، اتنی جرت ہے تو بتا تو دو قتل کیوں کرنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا تیرے باپ علی کی دشمنی میں۔ حسین نے کہا یہ ہے میرے باپ کی ولایت کے دشمن۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہا، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کی دشمنی میں آئے ہیں۔